بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متحدہ عرب امارات کے صدر جو ہے نہیان صاحب جو ہے، محمد بن نہیان شاید ان کا نام ہے، یا یہ اس سے چھوٹے ہیں، بہرحال وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لا۔ پاکستان میں انہیں جو ہے وہ بہت بڑا پروٹوکول دیا جائے گا، اور پروٹوکول ان کا جو ہوگا، جیسے ہی ان کا جہاز پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوگا یا اسلام آباد کے آس پاس پہنچے گا، تو اس کو پاکستان کے JF تھنڈر جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لے لیں گے اور اس کو سلامی دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جہاز جو ہے وہ اسلام آباد کی ایئرپورٹ پہ اترے گا، اور اس کے بعد انہیں ان میچبل جو پروٹوکول ہے وہ آفر کیا جائے گا۔ یہ وہی صاحب ہیں جو جن کی اسٹیٹ ہے، جاگیر ہے رحیم یار خان کے پاس، شیخ زید ہاسپٹل بھی جو ہے، اور اس کے علاوہ شیخ زید ایئرپورٹ بھی ہے، یہ انہوں نے ہی بنوایا ہوا ہے، اور وہ اکثر سردیوں میں چھٹیاں گزارنے پاکستان آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی سردیوں کی چھٹیاں گزارنے ہی وہ پاکستان آئے ہیں۔ صحرا کے اندر وہ شکار بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو صحرا ہے، اس کے اندر، روہی کے اندر پاکستان میں ان کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ مختلف اداروں میں، ان کے 1-2 اداروں سے میں بھی منسلک رہا ہوں، اور جب وہ آتے ہیں تو پاکستان کے ان اداروں میں کیا ہاہکار مچتی ہے۔ میں کسی دور کے اندر اس ہاہکار کا حصہ رہا ہوں، اور وہ جو ان کے اوپر دیگر الزامات لگتے ہیں، چونکہ براہ راست دیکھا ہوا ہے ان تمام ایکٹیویٹیز کو، تو وہ الزامات کامل طور پہ، مکمل طور پہ بے بنیاد اور گھٹیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایران کی محبت کے اندر وہ الزامات ان کے اوپر جڑے جاتے ہیں، اور جب ایران کی بات ہو تو پاکستان میں پھر ایک اسپیسیفک جسے کہنا چاہیے کہ وہ آ جاتا ہے سلسلہ، ایک اسپیسیفک جو ہے وہ نقطہ نظر کہہ لے اس کو، وہ آ جاتا ہے سامنے۔ تو وہ نقطہ نظر کے ہمارے عرب دوست جو ہیں وہ وکٹم بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے مطلب دورہ ادروائز ان کا روٹین کا ہے، 15 دن انہوں نے اسٹے کرنا ہوتا ہے، 10 سے 15 دن، اور اس دوران وہ صحرا کے اندر خیمے لگا کے اس میں رہتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں پہ تھا تو کہا گیا کہ جناب ایک ریڈیو وہاں پہ انسٹال کر دیا جائے فار دا ٹائم بینگ، تاکہ اس ریڈیو کے اوپر جو ہے وہ مقامی لوگوں کو بھی گائیڈنس دی جائے کہ وہ شکار کے علاقے سے دور رہیں، اور عربی گانے بھی چلائے جائیں تاکہ انہوں نے پتہ لگے کہ جناب ذرا ہے رنگ بازی۔ تو وہ پھر وہ ایک عارضی اور 15 دن کی جو اجازت لینی پیمرا سے لے کے، اور وہ ریڈیو کا ٹرانسمیٹر وہاں پہ جا کے آن کرنا، ٹھیک ہے، آہو سمجھ گئے نا۔ تو اس لیے وہاں پہ جانے کا اور ان تمام انتظامات کو دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ تو یوں میں نے کہا کہ آگے چلنے سے پہلے اس سے کر لیں، یہ چیزوں کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیے اگلی طرف۔ دیکھیے، گواہی چھپانی نہیں چاہیے، جب بھی میرے رب کا حکم ہے کہ گواہی جو ہے وہ چھپانی نہیں چاہیے، اور اگر گواہی ہے تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی حکم کی تعمیل کے اندر میں نے یہ عرض کر دیا۔ اب آ جائیے سوڈان اور لیبیا کے اندر، یمن کے اندر بھی یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جس طرف پاکستان کھڑا ہوا ہے، متحدہ عرب امارات اس کے بالکل دوسری طرف کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان یمن کے اندر جس جگہ پہ کھڑا ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، اور سعودی عرب کے اندر، یمن کے اندر سعودیہ جو ہے وہ جس گروپ کی یا گروہ کی حمایت کرتا ہے، ظاہر ہے پاکستان نے اس کی حمایت کرنی ہے، کیونکہ سعودی ہمارے بھائی ہیں، اور ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ سعودیز کو ساتھ لے کے چلنے کی ہے۔ تو سعودیوں نے جن کو برا کہا، ہم نے کہا کہ جی وہ بھی برے ہیں، لیکن مداخلت ہم نے نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی حفاظت کے لیے حاضر ہیں جب سعودی عرب پہ اٹیک آئے، کیونکہ ہماری تربیت یہی ہے، بھارت کی طرف سے ہم پہ اٹیک آئے گا
تو ہم اس کا رسپانس دیں گے کہ نانی کا چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، نانی یاد دلا دیں گے، دلائی سی نا مئی دے وچ، اجے تک پیٹ دے پھر دینے. ہم لمبی جنگ کھینچیں گے، لمبی جنگ کھینچ، ان کا جو آرمی چیف نے 7500 بیان دیا ہے کہ لمبی جنگ کھینچنے کے لیے ماما تو آدھا گھنٹہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو سوڈان کے اندر جو قتل و غارت گری ہو رہی تھی، اور پاکستان کے جو خصوصی نمائندہ کے نائب ہیں، ڈپٹی خصوصی نمائندہ جو ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے کل اس کے حوالے سے کہا کہ یہ جنگی جرائم ہو رہے ہیں. تو بالواسطہ طور پہ انہوں نے یو اے ای کا دامن کھینچا، بالواسطہ طور پہ کہا یہی جا رہا ہے کہ یو اے ای کا دامن کھینچا کہ آپ ان دہشت گردوں کو یا ان قاتلوں کو، سفاک قاتلوں کو، جو وہاں پہ بچے، خواتین، بزرگ کچھ نہیں دیکھتے، وڈی ٹکی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بلکہ امریکہ کے ایک تھنک ٹینک کے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ اتنے ظالم ہیں کہ گولی بھی نہیں مارتے، انہوں نے وہ بڑے بڑے لمبی لمبی تلواریں پکڑی ہوتی ہیں، وہ اس سے کاٹتے ہیں ان کو تاکہ گولی کا خرچہ بچ جائے. ٹھیک ہے، ان کو پھر جی چھوڑے والوں کو گولیاں جو ہیں وہ فراہم کی متحدہ عرب امارات نے. پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو سوڈان کے جو حکومت ہے اس کو اسلحہ دینے کا جو پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ شاید متحدہ عرب امارات کی طرف سے ہوا ہے، وہ بھی کافی بڑا اسلحہ ہم نے ان کو بیچنا ہے. تو پتہ چلا کہ نہیں، متحدہ عرب امارات وہاں پہ دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ان قاتلین کا ہے. متحدہ عرب امارات یہ کیوں کر رہا ہے؟ دنیا کے مختلف، افغانستان کے اندر بھی طالبان کو اس وقت اچکل انہوں نے دے رکھی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اوقات اتنی ہے کہ ان کے لوگ صلح کروانے گئے تھے تو سارے مار دیتے سن انہوں نے. 3 ان کے اپنے شہزادے جو تھے وہ رگڑ دیے تھے انہوں نے، منسٹر بھی تھے، وہ منسٹر تھے ایک دو اس میں، باقی ان کے رائل فیملی کے ممبرز تھے، وہ سارے کے سارے رگڑ دیے تھے. جس چارپائی پہ یا جس صوفے پہ ان کو بٹھایا تھا، وہ صوفے کے اندر بم لگا ہوا تھا، بم سے اڑا دیے تھے. لیکن ان کو چونکہ چسکا پڑا ہوا ہے کہ ہم چونکہ پیسے والے ہیں تو ہماری محلے میں ٹور شور بھی ہونی چاہیے اور ہم چودھری بھی ہونے چاہیے. پاکستان سے جو بھی سیاسی رہنما جو ہے وہ بھاگتا ہے تو اس کا پہلا قیام جو ہوتا ہے وہ متحدہ عرب امارات ہوتا ہے. پاکستان سے جو بھی پیسے لوٹ کے بھاگتا ہے اس کا پہلا قیام جو ہوتا ہے وہ متحدہ عرب امارات ہوتا ہے. پاکستان سے جو بھی قبضہ گروپ بھاگتا ہے، جعلی پولیس مقابلے کر کے اربوں روپے اکٹھا کرنے والا بھاگتا ہے، پولیس افسر بھاگتا ہے، وہ سارے کے سارے پہلا قیام متحدہ عرب امارات میں فرماتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر متحدہ عرب امارات پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر بہت دخیل بھی ہے، اور نواز شریف کو ٹنگوانے میں انہوں نے مین کردار ادا کیا تھا، کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ وہ جو گلف سٹیل مل متحدہ عرب امارات سے سعودی عرب گئی تھی اس کے ثبوت لے کے آؤ. انہوں نے ثبوت نہیں دیتے سن، اور اس کے برعکس انہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک ڈاکومنٹ دے دیا تھا. ابھی حال ہی میں ہم نے دورہ کیا اور لیبیا کا، اور لیبیا ہمارے آرمی چیف صاحب وہاں پہ گئے، خلیفہ ہفتر والے علاقے کے اندر لینڈ کیا، پروٹوکول ملے اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے. اس کے بعد جو ہے جو دوسری سائیڈ ہے، اس وقت عملاً 2 سے زائد حصوں میں تقسیم ہے لیبیا، جو کہنا چاہیے 8 ایک حصے کہا جاتا ہے، مطلب 8 ایک مختلف لوگوں نے 8 مختلف علاقوں کے اندر اپنی اپنی خود مختاری قائم کر رکھی. طرابلس والی طرف جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دوسری پارٹی ہے، اور دوسری پارٹی کو اس وقت اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتا ہے اور متحدہ عرب امارات کی سپورٹ بھی اس کو حاصل ہے. خلیفہ ہفتر صاحب ولن تھے، پورے عرب میڈیا کے اندر خلیفہ ہفتر کی اوئے اوئے ہوتی ہے، اس کی استحضی کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر بھی میڈیا کافی حد تک خلیفہ ہفتر کی بجاتا رہا ہے، اب سمجھ آ گئی ہے. تو وہ خلیفہ ہفتر اور ان کا صاحبزادہ جو کہ ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. دوسرے خطے کی جو فوج ہے اس کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ انقرہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. اس کا طیارہ انقرہ جو ہے، انقرہ یعنی ترکی، اس کا طیارہ جو ہے وہ انقرہ کے قریب گر کے تباہ ہوا ہے. ان کے چیف آف آرمی سٹاف کا ہفتر والے محفوظ ہے گئے، لیکن یوتھیوں کو چونکہ موقع چاہیے ہوتا ہے حافظ صاحب کو گالی بکنے کا اور بک بک کرنے کا، تو انہوں نے فوری طور پہ دھمالیں ڈالنی شروع کر دی ہیں کہ جناب وہ جو ہے ادھر مل کے آئے جاتے ادھر ماریا گیا، وہ پائنا مخالف ماریا گیا، یہ یوتھیوں
ایک تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے مزمل علیہ السلام کی طرح. وہ پائے نا وہ دوجی پارٹی جے یعنی حافظ کی دہشت ہی اتنی ہے. حافظ ادھر دورہ کر کے آیا دوجی پارٹی لگی گئی ہے. ایوے مسئلہ. تو خیر ایسی صورت کے اندر وہ ہم سے علاقائی معاملات کے اوپر کیا کہنے آ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. دورہ ان کا روٹین کا ہے, ہم نے اس کو آفیشل رنگ دیا ہے اور آفیشل رنگ دے کے ہم ان کو اسلام آباد میں بٹھا کے سمجھائیں گے کہ پائین اے کام نہیں جے چنگا تے نہ لو ساڑے نال پنگا. ٹھیک ہے. اب بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر اپنے پیسے بھی رکھوا رکھے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر کو اونچا رکھنے کے لیے. تو آپ بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرح ہم بیٹھ کے بات کر لیں اور ایک دوسرے کے خلاف فائنانس کرتے ہوئے ہمیں کیا حاصل ہوگا. نہ سوڈان میں کچھ حاصل کر پائے ہیں آپ. جیسے ہی پاکستان کا اسلحہ ان لوگوں تک پہنچا ہے جو یو اے ای کی فائنانس کردہ جو گوریلا فورس تھی اس کے خلاف نبردآزمات ہے, اگلوں نے تن کے رکھ دیا, ڈرون بھی دیا ہم نے. ٹھیک ہے. اگلوں نے یو اے ای کی فائنانس کردہ جو ملیشیا تھی اس کو چن چن کے مارا ہے, کیونکہ پہلے تو وہ نہتے تھے نا. انہوں نے ہم سے بات کی کہ تلواروں کا دفاع کرنے کے لیے بھی نہیں ایسی جناب ہے دیکھو نا تسی ہے. اس کے بعد ہم نے ان کو بس کھڑا کیا ہلکا سا ہاتھ لگا کے اور وہ پڑ گئے, وہ سوڈانی کالے پڑ گئے, انہوں نے پھڑکا کے رکھ دیے. وہاں پہ بھی یو اے ای کی بےزتی ہوئی ہے, یمن میں کے اندر بھی بےزتی ہوئی ہے اور اب لیبیا کے اندر بھی بےزتی ہونی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور شاید اس بےزتی کو بچانے کے لیے موصوف جو ہیں انہوں نے اپنا روٹین کا جو سالانہ دورہ ہے اس کو آفیشل رنگ دے دیا. ٹھیک ہے. بہرحال میں نے کہا یہ صورتحال واضح کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.